تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا تھا، اور ان میں سے بڑے بڑے سرکش جن جو تھے وہ آپ کے قابو میں تھے، مسخر تھے آپ کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ جب ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون اس کو میرے پاس لے کر آتا ہے؟ تو ایک دیو جو تھا اس نے کہا کہ میں، دیو کہتے ہیں بڑے جن کو، وہ بھی جن ہی ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں آپ کے پاس اس کو اٹھا لاؤں گا۔ لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اب یہاں پہلے والے اور اس میں فرق کیا؟ وہ بھی بڑا قوی جن تھا لیکن اس کے پاس علم تھا۔ ایک قوت جسم کی ہوتی ہے اور ایک قوت علم کی بھی ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر جو قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مال و دولت کے ذریعے یا کسی عہدے کے ذریعے یا پھر کسی شہرت کے ذریعے، بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نالج از پاور، علم بھی ایک قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے درجات بلند بھی کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو علم دیے جاتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا درجہ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ اس وقت ہیں یا اس سے اوپر والا؟ کیا خیال ہے؟ سچی سچی بتائیں، دل کی بات بتائیں۔ ابھی تو ہم اس درجے سے بھی تھک گئے ہیں اور چاہتے ہیں جلدی سے چھٹی ہو اور ہم ذرا آرام فرمائیں، اپنی نیندیں پوری کریں۔ علم جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ نہیں آتا، علم کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اوپر کے درجات پر جانے کے لیے بھی مشقت لگتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے انسان کو۔ تو اگر آپ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں اور حقیقی معنوں میں درجات کی بلندی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مزید سیکھنا پڑے